اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 16ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ ایک انسان کا ظاہری وجود ہوتا ہے اور ایک معنوی وجود، اور اس وجود کو پاک کرنا تزکیہ نفس ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ تزکیہ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی کون سی خواہشات جائز ہیں اور تزکیہ نفس کی کون سی خواہشات ناجائز ہیں؟ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، السلام علیکم۔ السلام خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارے آج کے مہمان کمانڈر محمد ذاکر صاحب، فاؤنڈر ہیں کمانڈر سٹی کے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی نشست میں۔ تھینک یو۔ ہماری دوسری مہمان علینا نقوی، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ سماجی خدمت کی جانب، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے ہے۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک خاص پروگرام کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ ہماری معیشت اور اقتصادی جو ساری سرگرمیاں ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اور جہاں ہم دوسری ایریاز میں اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور دین اسلام کے احکامات کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک اسلامک فائنانسنگ کا، اسلامک بینکاری کا ماڈل بھی موجود ہے۔ جتنے ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اگر وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی یہ دونوں آپشنز موجود ہیں، یعنی وہ کنونشنل بینکاری یا پھر اسلامک بینکاری، دونوں کیا آپشن موجود ہے کہ جس میں بھی ان کی پریفرنس ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اسلامک بینکاری اور پاکستان میں اس کے مختلف انسٹیٹیوشنز کس طرح کام کر رہے ہیں، کس طرح یہ منفرد بناتا ہے اور برکت اور زیادہ میرے خیال میں برکت لے کے آتا ہے آپ کے معاملات میں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے احمد علی صدیقی صاحب، آپ ہیڈ آف شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہیں ایٹ دی میزان بینک۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کے لیے۔ احمد صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اسلامک بینکاری اور اسلامک فائنانسنگ میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لندن، ملیشیا، ترکی، دبئی، یہ تمام ممالک اور شہر اس وقت اسلامک فائنانسنگ کے ہبز اور کیپٹلز ہیں۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز اے کنٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اسلامک بینکنگ پاکستان میں جو ہم کہتے ہیں دوبارہ سے ریوائیو ہوئی، وہ 2001 میں ہوئی تھی، صحیح، اور آج 2022 میں ہم اسلامک بینکنگ کا جو شیئر ہے مارکیٹ میں وہ 20% ہو چکا ہے۔ اوکے۔ اور اس حساب سے اگر ہم ہماری گروتھ ریٹ دیکھیں تو ہم پاکستان کافی تیزی سے گرو کیا ہے، اور ایز کمپیئر ٹو ادر جورسڈکشن جیسے آپ نے کہا کہ ملیشیا یا بحرین، ہماری جو گروتھ ریٹ وہ تیز رہی ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ اوبیسلی پاکستان کی کرنسی کے مقابلے کا جو سائز ہے یا کرنسی کا جو کیا کہنا چاہیے آپ اس کی ویلیو ہے، اس کے حوالے سے ہمارا انٹرنیشنل اسلامک بینکنگ مارکیٹ میں شیئر تو ابھی تقریباً 2% کے آس پاس ہے، لیکن جو گروتھ ریٹ ہے اور جو پروگریس کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت ہے، اور یقیناً پاکستان بھی ایک ایسا سینٹر بن سکتا ہے جہاں پہ لوگ آ کے اسلامک بینکنگ کے ہب کے طور پہ اس ملک کو پہچانیں۔ بالکل۔ احمد صاحب، ریاست پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ RDA جس کو ہم کامنلی کہتے ہیں، اس کا انیشیٹو لیا ہے، اس میں دونوں آپشنز موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو یہ اسلامک بینکاری کا جو ماڈل ہے وہ کس طرح اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور کیا انٹرسٹ لیولز پائے ہیں آپ نے اس میں؟ یہ جو RDA کا انیشیٹو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو تھا، اور بہت عرصے سے نا ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی تھے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اپنی ریمیٹنس بھیجنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپریشنل بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اور اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اقدام کیا کہ اس کو اسلامک بینکنگ کے ساتھ ضرور آفر کیا۔ صحیح۔ کیونکہ اس وقت خاص طور پہ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں یا دبئی میں ہیں یا GCC مارکیٹس میں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایک مسلمانوں کی تعداد، جو پاکستانی مسلمانوں کی تعداد ہے، امریکہ اور UK میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس آپشن نہیں ہوتے تو ان کی پریفرنس تو یقیناً موجود ہے کہ وہ اسلامک بینکاری تو بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اور بہت زیادہ پریفرنس بھی ہے۔ اور ہم نے جو ابھی تک پچھلے 1.5 سال 2 سال کا تجربہ رہا ہے کہ تقریباً 40-50% لوگ اسلامک آپشن کی طرف آپٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جیسے جیسے لوگوں کو اس کی اویئرنیس آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو ایک
نفع مل رہا ہے اور حلال طریقے سے مل رہا ہے اور آپ کی اس نفع میں کمی بھی نہیں آ رہی، یعنی آپ کو اگر 10% مل رہا ہے اور شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے مل رہا ہے تو کون نہیں جائے گا کہ بھئی اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو، اس میں جو برکت کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہو، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد اور یقیناً سود سے لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ پھر ایسے اکاؤنٹ میں انویسٹ نہیں کرتے یا صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پیسے میں پھر انٹرسٹ یا سود کی آمیزش ہو، پھر اس سے بہت ساری اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ احمد صاحب، کیونکہ یہ آپ کا سبجیکٹ بھی ہے اور آج کا ہمارا اس موضوع کو اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں آگہی بیدار ہو، مجھے بتائیے کہ اسلامک بینکاری اور کنونشنل بینکاری میں یعنی جو چیدہ نکات ہیں کس طرح مختلف ہیں یہ دونوں سسٹمز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ یو آر ہیڈنگ دا شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، تو شریعہ کمپلائنس کو ایک بینک، ایک اسلامک بینک یقینی کیسے بناتا ہے؟ دیکھیں، اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا جو سب سے بنیادی فرق ہے کہ جو ہمارا کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سود لینا جائز ہے ان کے نظر میں، اگر آپ کسی کو لون دیں تو اس کے اوپر ایکسٹرا اماؤنٹ یا انٹرسٹ لینا یا جو سود جس کو ہم کہتے ہیں وہ کنونشنل سسٹم ہے وہ پرمیسیبل ہے۔ صحیح۔ جبکہ اسلام کہتا ہے قرآن میں واضح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو اب جو اسلامک بینکنگ کا سسٹم ہے وہ سود کے اوپر کام نہیں کرتا لیکن وہ تجارت کے اوپر یا ایسٹ بیس فائنینسنگ پہ کام کرتا ہے، یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے گاڑی لینے کی تو گاڑی کا قرضہ نہیں دے گا بلکہ گاڑی خرید کے اس کو رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی، اور آپ اس کو یونٹ بائی یونٹ ری پرچیز کر رہے ہو، اس کو ری پرچیز بھی کر سکتے ہیں یا اس کو آپ رینٹل کے طور پہ استعمال کریں، اور جب وہ 5 سال ہو جائیں گاڑی کے استعمال کو تو جو ڈیپریسیٹڈ ویلیو ہے اس کے اوپر بینک آپ کو وہ سیل کر سکتا ہے اور آپ گاڑی بینک کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر کسٹمر کی جو نیڈ ہے وہ جائز ہے تو اسلامک بینکنگ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایک جائز طریقے سے اس نیڈ کو پورا کیا جائے۔ اچھا، ایسے آپ نے بات کی کہ شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے یا کیسے اسلامک بینک انشور کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی امپورٹنٹ بات سمجھنے کی کہ اسٹیٹ بینک نے پاکستان میں 2 طرح کی بینکاریوں کے لائسنس دیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ایک انٹرسٹ بیس بینکنگ کا لائسنس ہے اور ایک اسلامک بینکنگ کا لائسنس ہے۔ بالکل۔ جن بینکوں کو اسلامک بینکنگ کا لائسنس ملا ہے ان کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتے، یعنی قانوناً جرم ہے یا قانوناً منع ہے کہ آپ انٹرسٹ بیس، جی اگر آپ وہ کام کریں گے تو وہ آپ کا لائسنس بھی بند ہو سکتا ہے، آپ پہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، تو قانوناً پابندی ہے پہلی بات۔ اس کے بعد جو پروڈکٹس اور جو سروسز اسلامک بینک کسٹمر کو آفر کریں گے وہ بس خود سے اپنی مرضی سے آفر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک شریعہ بورڈ یا اسکالرس کا ایک بورڈ ہوتا ہے جو منظور کرتا ہے اس پروڈکٹ کو، اور پھر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے اوپر کمپلائنس ہوتے ہیں، اس کے آڈٹس ہوتے ہیں تاکہ جو کہا جا رہا ہے، جو فتویٰ دیا ہے بورڈ نے، اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کیجیے گا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اگر ہمیں دونوں ہی آپشنس دیتا ہے، کنونشنل بینکنگ بھی اور ساتھ ساتھ اسلامک بینکاری بھی، تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اگر آپ روشن اپنا گھر یا روشن اپنی کار لینا چاہیں اس میں بھی آپ کے پاس اسلامک ماڈلز کی نوعیت موجود ہے؟ دیکھیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بلکہ 2-3 سہولتیں ہیں۔ ایک تو آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پاکستان میں پیسے بھیجیں، صحیح۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو پاکستان حکومت کی ایک اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، اس میں آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روشن اپنی کار اور روشن اپنا گھر کی جو پروڈکٹ ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے اسلامک بینکوں نے جیسے کہ میزان بینک نے وہ لانچ کی بھی ہے، اور کوئی بھی غیر مقیم یعنی بیرون ملک مقیم پاکستانی اگر وہ چاہتا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیا اس نے تو وہ روشن اپنی کار کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے اور روشن اپنا گھر کی اسکیم کے لیے بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اس کی یعنی آسانی کیا کی گئی ہے کہ جو وہاں جو آمدنی کما رہا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب میں ہے، ملیشیا میں ہے، تو وہ جو اس کی جو سورس آف انکم ہے اس کو بینک ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس میں بڑی مشکلات ہوتی تھی لیکن اب اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور اب اگر آپ کے فار ایگزامپل ایک آدمی ہے اس کا بھائی پاکستان میں ہے یا اس کے والدین پاکستان میں، ان کے لیے وہ گاڑی لینا چاہتا ہے تو یہ پاسبل ہے۔ وہ اپنے والدین کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے گھر لینا چاہتا ہے، اب یہ بھی پاسبل ہے۔ اور شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے کار فائنینسنگ بھی اویلیبل ہے۔ کار فائنینسنگ کا طریقہ کار جو ہے وہ اجارہ یعنی کرایہ داری رینٹل بیسس پہ ہوتا ہے، اور گھروں کے اندر اسلامک بینک یہ کرتے ہیں کہ وہ جوائنٹ گھر پرچیز کر لیتے ہیں، جوائنٹ کو اونرشپ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ رینٹ بھی دیتے ہیں بینک کے حصے کا، اور آہستہ آہستہ بینک کی اونرشپ یونٹ وائز پرچیز بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو ہم ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں۔ اچھا، ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ریلیٹڈ سوال بھی آپ کے لیے آیا ہے، مجھے بتائیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جوائنٹ اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں نا، اس میں یہ وضاحت چاہنی تھی۔ بہت بہت شکریہ احمد صاحب یہاں پہ موجود ہونے کے لیے۔ آگہی کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم سیگمنٹ ہمارا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے یا بینکاری، اسلامک بینکاری سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوں تو ہمیں ضرور بھیجیے۔ روزانہ ہمارا یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہوگا
which will bring more clarity for you in these matters. بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ موجودگی کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا مکس ہوا ہوا ہے؟ کچھ کیا بنا رہی ہیں؟ بتائیں جی. یہ ہیں اسٹفڈ چکن بریسٹ, اسٹفڈ ود ویجیٹیبلز اینڈ چیز. ٹھیک ہے, تو یہ بنتا کیسے یہ بتائیں آپ. تو یہ بنے گا کچھ اس طرح کہ آپ نے پہلے تو ویجیٹیبلز لے لیں. آپ چوائس آف ویجیٹیبلز آپ کی ہو سکتی ہے. آپ مٹر, کارن اور شملہ, پیاز, ٹماٹر, جو بھی 3 چوائس آف ویجیٹیبل ہے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ میں نے اس وقت یوز کیا ہے پیاز, ٹماٹر اور شملہ. اس کو آپ اسپائسز میں سوٹے کر لیں, سوٹے کر کے سائڈ پہ رکھ دیں. چیز سائڈ پہ رکھ دیں. اس کے علاوہ چکن کا جو فلے ہے, بریسٹ کا جو پیس ہوتا ہے, وہ اس کو میلٹ سے, جس کو نہیں پسندوں کو بھی مارتے ہیں تو پتلا کرنے کے لیے, وہ سل بٹا نہیں کچھ ہوتا ہے, بیلن سے مارنے ہیں, میں آسان کریں جی. اس سے اس کو فلیٹن کر دیں اور پھر اس کے اندر اسٹف کر دیں ویجیٹیبل کا مکسچر چیز کے ساتھ, اور اس کو پھر ہم بریڈ کرمز وغیرہ میں کوٹنگ کر کے اور پھر فرائی کریں گے. بالکل جی. اور کتنی دیر میں بنتا ہے یہ مکسچر؟ تھوڑا ٹائم لیتا ہے, اس کے علاوہ ہو جائے گا جلدی. کمانڈر صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں. جب بھی ہماری نشست پہ کوئی بھی فورس سے ریلیٹڈ آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں. سر وہ جرنی کیسی تھی جب آپ نے نیوی جوائن کری؟ کس طرح ہوا؟ فیملی کی طرف سے کیا پریشر تھا یا خود شوق تھا, اور وہ ٹائم کیسا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں والد صاحب آلریڈی سرو کر چکے تھے نیوی میں, تو وہ تو ایک رول ماڈل ہمارے سامنے موجود تھے, اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں پیدا ہوا. لیکن ان کی تصویریں اور ایک انسپائریشن تھی. پھر بڑے بھائی میرے فوج میں چلے گئے پہلے, تو ان کی وجہ سے بھی ایک انسپائریشن ملی. پھر میں چلا گیا, پھر میرے پاس چھوٹا بھائی آ گیا, تو ہم 3 کمیشن آفیسر بنے نیوی میں. اور بہت جذبہ تھا وطن سے محبت کا, وطن کے دفاع کا. اور پھر 28 سال سرو کیا آپریشنز برانچ میں پاکستان نیوی کے, اور اسپیشلائزیشن کی اینٹی سبمرین وارفیئر میں, انڈر واٹر وارفیئر میں اسپیشلائزیشن کی. اور ایک اچھا ٹائم گزارا. جو مینڈیٹری ٹائم پیریڈ تھا وہ میں نے پورا کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ اس سے بھی اچھا کام کروں اس ملک کے لیے. جیسے سر تو پھر میں باہر جی آپ کی پوری فیملی ظاہر ہے آپ نے بتایا فورسز سے تھی, تو سر تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو ہی بتائیے کہ سر ٹریننگ کا پیریڈ, کیونکہ ہم عموماً ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ٹف ہوتا ہے, تو سر کیا اتنی ٹف ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی ٹریننگ بہت ٹف ہوتی ہے؟ جی ٹف تو ہوتی ہے یقیناً, اور پہلے تو بہت زیادہ ٹف ہوا کرتی تھی. اب آہستہ آہستہ جو ہے آج کل اتنی ٹف نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو دیکھیں اگر وہ ٹفنس نہیں ہوگی تو پھر ڈسپلن بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ڈسپلن ہے فورسز کا. ٹھیک ہے, تو اب ڈسپلن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گرومنگ اس طرح سے ہو. جس طرح ہم لوگ بھی آئے تو پہلے کیڈٹ کالج میں آئے, وہاں پہ پھر ایک روٹین ہوتی ہے کہ صبح آپ نے 5 بجے اٹھنا ہے, پھر پی ٹی ہے, پھر بریک فاسٹ ہے, پھر پریڈ ہے, اس کے بعد کلاسز ہیں, پڑھنا ہے. مطلب ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. ایون رات کو سونے سے پہلے ایک پریپ پیریڈ ہمارا ہوا کرتا تھا, اور 10 بجے بالکل لائٹس آف, اس کے بعد لائٹس آن نہیں ہو سکتی. تو وہ جو ایک ڈسپلن میں ہم نے ٹائم گزارا, تو وہ پھر ڈسپلن آپ کی شخصیت میں آ جاتا ہے, آپ کے بلڈ میں آ جاتا ہے. یہ آج بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اگر کہیں جانا ہو تو ٹائم جو ہے وہ اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شروع سے ہر چیز ٹائم پہ چل رہی ہے, پی ٹی ٹائم پہ, کھانا ٹائم پہ, پریڈ ٹائم پہ, تو وہ چیز آپ سیکھ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ, کیونکہ ہمارے یہاں تو کسی کو 2 بجے کا ٹائم دو تو وہ 4 بجے آنے کا سوچتا ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور یہ ہمیں اپنے فورسز میں ہی نظر آتی ہے. اچھا سر, وہاں تو آپ نے ظاہر ملک کی خدمت کری, اب آپ ایک اور طریقے سے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کا ایک ویژن ہے 2040. جی جی, بڑی اس کی دھوم مچی ہوئی ہے, وہ کیا ہے ویژن, ذرا بتائیے گا. دیکھیے ویژن میں نے ڈیوائز کیا کہ میں کیا اس ملک کے لیے بہتر کام کروں کہ یہ ملک سنور جائے. اب اس میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ جو افراد ہیں ان پہ کام نہیں ہوا. جو دکھ ہے مجھے, جو افسوس ہے کہ 74 ایئرز ہم آزاد ہو گئے ہیں, ہم نے افراد پہ کام نہیں کیا, ہم نے کریکٹرز نہیں بنائے,
हमने करेक्टर बिल्डिंग नहीं की। हमारे तालीमी निज़ाम में तालीम तो है, तरबियत में फ्लॉज हैं, कमी है, जिसकी वजह से अच्छे इंसानों की कमी होती जा रही है। तो फिर मैंने एज अ मिशन इसको लिया। मैंने कहा मैं ऐसी बस्तियां बसाऊं जिसके अंदर मैं लोगों को लेके आऊं और वहाँ पे फिर मैं बच्चों को ग्रूम करूं और उनको मैं स्किल दूं, उनकी मैं करैक्टर बिल्डिंग करूं तालीम के साथ साथ। तो हो सकता है 2040 में ये मुल्क मुकम्मल बदल जाए। तो फिर मैं बिल्डर बना, फिर मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की, फिर मैंने वो बस्तियां बसानी शुरू की और 1 मिलियन हाउसेस का मेरा प्रोजेक्ट है। मुझे 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक चारदीवारी के अंदर लाना है और उनके बच्चों को ग्रूम करके उनको एक पावर, एक फोर्स बनाना है इंशाल्लाह कि 2040 में ये मुल्क ऐसा न रहे जैसा आज है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर जो लोग आएंगे उनकी ग्रूमिंग की जाएगी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोग तो मिलते हैं लेकिन उनको तहजीब नहीं होती, उनको पता नहीं है, मैनर्स नहीं पता जो आज से पहले थे। तो सर उसका प्लान पर किस तरह होगा कि जैसे अगर आपकी सोसाइटी में कोई आ रहा है या जो आप सिटी बना रहे हैं तो फिर क्या उसके लिए उनको ये पहले बताया जाएगा कि भाई ये हम आपके बच्चों की इस तरह जो है करेक्टर बिल्डिंग करेंगे? जी, उसमें मैंने फिर बायलॉज बनाए सोसाइटी के। असल में ये शहर अब बस गया है और इसमें लोग भी आ गए हैं, फैमिलीज़ भी आ गई हैं और वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। बस यूँ समझ लें कि इसको, एक तो मैंने वो जो रियासत मदीना की बात होती है जगह जगह, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एक मॉडल मैं एक प्रेजेंट करूँ इस कौम के सामने कि ये रियासत मदीना का मॉडल है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ बच्चों की करैक्टर बिल्डिंग हो रही है, यहाँ लोगों को इंसाफ मिल रहा है। ठीक है, हमने मजलूम के साथ खड़ा होना है फ़ौरन, ठीक है, और उसको इंसाफ दिलाना है। ये भी हमारे उसके बायलॉज पे शामिल है। तो सफाई का सिस्टम, सिक्योरिटी का सिस्टम, वहाँ दरवाजे खुले छोड़ के सोते हैं लोग, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। वहाँ ये डर नहीं है कोई मोबाइल छीन लेगा कोई, एक सेफ सिटी इसको बनाया। फिर बच्चों को बिज़नेस सिखा रहे हैं हम, सबसे बड़ी बात, हम यूथ को बिज़नेस सिखा रहे हैं और उनको फिर आगे लेके आ रहे हैं। हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, बग़ैर सूद के कर्ज़े दे रहे हैं बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो इस तरह हमें एम्पावर करना है, हमें यूथ को एम्पावर करना है, हमने ख़वातीन को एम्पावर करना है। और ये जो 50 लाख लोग हैं, इंशाअल्लाह अगर इनको अच्छा सिस्टम मैं दूंगा तो ये एक बहुत वेल ग्रूम्ड एक कम्युनिटी बन जाएगी और इसके अंदर से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इंशाअल्लाह हम प्रोड्यूस करेंगे। बस यूँ समझ लें ये कैडेट कॉलेज है, ये बस्ती एक कैडेट कॉलेज है जहाँ बच्चों का सुबह भी हम देख रहे हैं, दोपहर भी, शाम भी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, पेरेंट्स की पेरेंट्स उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि देखिए पेरेंट्स हमारे साथ हैं ना। हाँ, जो हम आ जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग कौन नहीं चाहता, स्किल डेवलपमेंट कौन नहीं चाहता, सिक्योरिटी, सफाई कौन नहीं चाहता। ये कौम बहुत अच्छी है, सिर्फ इनको लीडरशिप अगर हमें अच्छी मिल जाती कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म की तरह के ही हमें लीडर अगर मिलते तो आज हम दुनिया में बहुत आगे होते। अच्छा सर, नाज़रीन क्योंकि इस वक्त आपको देख रहे हैं, यहाँ पे एक अहम सवाल भी ये है कि क्या जो आपकी सिटी है, ये जो आपका विजन है, क्या ये एक्सपेंसिव है बहुत? क्या एक मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर सकता है? देखिए ये दुनिया की सबसे सस्ती हाउसिंग स्कीम है क्योंकि इस पर कोई प्रॉफिट नहीं है। अच्छा, ठीक है, जितने सस्ते घर मैं दे रहा हूं मैं नहीं समझता कोई और दे सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जाहिर है मैं तो बगैर प्रॉफिट के काम करूं, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। जितनी सस्ती मैं एजुकेशन दे रहा हूं, जितना सस्ता मेडिकल केयर, जितनी सस्ती मैं लिविंग दे रहा हूं, इवन जो मेरा सुपर स्टोर है वहाँ पे वो भी 0 प्रॉफिट पे चल रहा है। वाह, कमांडर सिटी के लोग मिनरल वाटर पीते हैं। हम बाहर से आके शॉपिंग कर सकते हैं सर वहाँ जी जी बिल्कुल आके कर सकते हैं। वहाँ फ्री रेस्टोरेंट है जहाँ खाना फ्री है, तो कैसा कोई भूखा सोएगा। फैमिली हॉल अलग है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक विजन के साथ ये बस्तियाँ कायम की जा रही हैं और इंशाल्लाह अब ये मॉडल के बाद हम इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे और हर शहर के साथ इंशाल्लाह कमांडर सिटी आएगा। लोग इसमें आएंगे इंशाल्लाह क्योंकि सस्ते घर हैं, एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम जा रहे हैं, लोगों को लेके एक प्रॉपर प्रोग्राम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं।
تو इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए 2040 की हमने बात की है। मुझे पता है कि प्रॉस्पेरिटी इज़ अ स्लो प्रोसेस, Definitely. ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता Gradually वो आपने अपना जगह आपने बनाएगा। ब्लड के अंदर ऑनेस्टी डालनी है, आपने बिल्कुल। ब्लड के अंदर डिसिप्लिन डालना है, ठीक है। आपने बच्चों को ग्रूम करना है। तो आज का बच्चा 2040 में इंशाल्लाह जब इस मुल्क का निज़ाम संभालेगा तो हर तरफ दयानतदारी होगी, हर तरफ स्किल होगा इंशाल्लाह। ये मेरा विजन है। और ये विजन मैंने जब सुना है तो मुझे बड़ी पर्सनली खुशी हो रही है कि इस तरह के विजन रखने वाले लोग हमारे मुल्क में हैं। जैसे इन्होंने पहले मुल्क की खिदमत करी, अब और बेहतर तरीके से हमें मुल्क की खिदमत करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमूमन जब इस तरह की सिटीज़ आती हैं या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि यार ये हमारी तो ज़ाहिर औकात से बाहर है या मिडिल क्लास एक बड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन जो उन्होंने बताया कि वहाँ पर फ्री जो है दस्तरखान भी लग रहा है, उसके अलावा और भी सहूलियात हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है और बड़ी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इसमें मदद भी करे और भी लोगों की ऐसी विजन हो। अलीना, आपकी जानिब आऊँगा। बात होती है हमारे यहाँ जी इंसाफ के ऊपर, लेकिन अक्सर लोग ये हमें नज़र आते हैं कहते हुए कि जी इंसाफ मिलता नहीं है। क्या इंसाफ मिलता नहीं है या हमें सही रास्ता नहीं पता कि इंसाफ लेना कहाँ से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। दूसरी बात ये कि इंसाफ ज़रूर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, देर हो जाती है। ऐसा होता है कि कोर्ट को दोनों पार्टीज़ को सुनना होता है तो उसमें देर हो जाती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे आपने उस वक्त मुझे बताया था कि आप फैमिली मैटर्स को भी देखती हैं, जी। तो फैमिली मैटर्स अभी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। जी बिल्कुल। अब आजकल के दौर में हमें आए दिन जो कपल्स हैं वो कोर्ट में नज़र आते हैं। इसके रीज़न आप क्या समझ रही हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप वकील भी हैं, आप देखती भी हैं, सुनती भी हैं। रीज़न क्या है कि अब फैमिली के जितने मैटर थे पहले तो बड़े बुजुर्ग संभाल लेते थे, लेकिन अब वो हमें कोर्ट में ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे हैं? उसकी बहुत सी वजूहात है, जिसमें से दो वजूहात बहुत बड़ी हैं। एक तो अदम बर्दाश्त बहुत हो गया है, बर्दाश्त नहीं रहा है अब लोगों में। वो एक दूसरे को इग्नोर नहीं करते हैं। छोटी सी बात होती है उसके ऊपर वो कोर्ट्स में आ जाते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि पहले ज़माने में बुज़ुर्ग होते थे वो घर में सॉर्ट आउट कर लेते थे, अब ये हो गया है कि जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से अब बड़े बुज़ुर्गों का तो वो अब ज़ाहिर है जॉइंट फैमिली में पहले तो ये होता था कि बुज़ुर्ग होते थे वो हर बात उनकी सुन लेते और वो सॉर्ट आउट कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि कपल्स जो हैं वो पेरेंट्स को कुछ उनकी बात को अहमियत नहीं देते, तो फिर वो ज़ाहिर है तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर कोर्ट आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ी तो ये एक वजूहत है। दूसरी वजह ये है कि एजुकेशन की बहुत कमी है। सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन होनी चाहिए ताकि वो जो बात के मसाइल हैं वो दोनों जो हैं वो पार्टीज़ ठीक से समझ सके। तो सबसे पहले अच्छा, ये जो एक होता है कि अगर डिवोर्स हो रही होती है तो ये थोड़ा सा लोग जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो के हमें भी फ़ोन करते, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर बताएंगी। ये जो बच्चा होता है, अगर एक या दो बच्चे हैं तो ये अगर डिवोर्स हो रही है या सेपरेशन हो रही है मियाँ बीवी में, तो ये किसके पास जाते हैं? देखिए, एज पे डिफाइन करता है। ये तो एज डिपेंड करती है कि बच्चे की एज क्या है। कितनी एज वाला बच्चा माँ के पास जाएगा और कितना वाला बाप के पास जाएगा? 7 ईयर्स का। अगर बेटा है तो 7 ईयर्स का वो माँ के पास रहेगा, और बेटी है तो 18 साल तक तो वो माँ के पास रहेगी। उसके बाद जो है वो फादर जो है वो गार्जियनशिप में उसे ले सकता है। अच्छा, उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि 7 साल तक का बेटा है वो माँ के पास जाता है, उसके बाद क्या माँ उसको ले सकती है या बाप के पास ही जाएगा वो? ये थोड़ा सा क्लियर करें। उसके बाद क्या रूल्स होते हैं? उसके बाद ये है कि बच्चा खुद ही स्टेटमेंट देने के काबिल हो जाता है। फिर कोर्ट उसका स्टेटमेंट कोर्ट कर सकती है कि वो किसके पास जाना चाहता है, तो वो उसका स्टेटमेंट काबिल कबूल हो सकता है। तो अच्छा, एक और इशू इसमें ये आता है कि अगर कहते हैं कि जो खातून हैं जिन्होंने डिवोर्स दी है, अगर उन्होंने कहीं दूसरी शादी कर ली तो फिर जो बच्चा है वो शौहर के पास चलेगा, ऐसा कुछ है? ये पहले होता था लेकिन अब अमेंड कर दिया गया। अब तो इस शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ जो है वो उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं हो सकती। अगर वो दूसरी शादी कर भी लेती है तो उसकी ममता तो वही रहती है। तो अच्छा, अगर मेडिकली इस चीज़ को प्रूव कर दी जाए, कुछ जगहों पे ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो खातून हैं उनका कुछ जहनी तवाज़ुन का मसला है और उसकी बेहाफ पे या किसी बात पे डिवोर्स होती है और कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि खातून मेडिकली तौर पे इतनी इल है, तो फिर भी क्या बच्चा उसी खातून के पास जाएगा? नहीं, फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी फिर, क्योंकि माँ वो ज़ाहिर है मेंटली वो एक मेंटली जो लेडी है वो खुद अपना नहीं ख्याल कर रख सकती, तो वो बच्चे को कैसे रख सकती है? तो बच्चे की सबसे पहले वेलफेयर देखती है कोर्ट जो है कि उसकी वेलफेयर किसके पास है।
تو ظاہر ہے آپ جو بتا رہے ہیں سچویشن کہ ماں جو ہے وہ مینٹلی ال ہے، تو اس سچویشن میں تو کورٹ کبھی بھی بچے کو ماں کی کسٹڈی میں نہیں دے سکتی. بالکل جی، اور اللہ تعالیٰ ویسے ایسی نوبت نہ لائے. یہ تو سوال اس وجہ سے کہ ظاہر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں ظاہر اتنا نہیں ہوتا تو ہم بھی وکیلوں سے ہی پوچھتے ہیں. لیکن وہ والی بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی کہ پہلے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، بڑوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا. اب کوئی بڑوں کی بیچاروں کی وہ بات کی ویلیو نہیں رہی. انٹل انلیس اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ ان کو تب تک تھوڑی رسپیکٹ دے دیتے ہیں، ادروائز پھر ان بیچاروں کو رسپیکٹ نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے. یہاں وقت تو ایک بریک